رانا صاحب، آپ تو ہمیشہ سے مذاکرات کی حمایت کرتے رہے ہیں، تو یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کو بھی عدالت سے ہی ریلیف ملا، شہباز شریف صاحب کو بھی عدالت سے ہی ریلیف ملا، زرداری صاحب کو بھی عدالت سے ریلیف ملا، آج عمران خان صاحب کو بھی عدالت سے ریلیف مل گیا ہے۔ کیا یہ صرف ایک عدالتی فیصلہ ہے یا اس کے پاکستان کی سیاست پر کوئی پازیٹیو اثرات بھی ہوں گے اور آنے والے دنوں میں حکومت اور تحریک انصاف کی بات چیت بھی شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے اور عدالت نے جو بھی فیکٹس اس کے سامنے پیش کیے گئے ان پہ انہوں نے میرٹ قانون کے مطابق جو مناسب سمجھا وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل تسلیم ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی عمل بھی ہوگا، اور یہ بڑا بیلنسڈ فیصلہ ہے۔ انہوں نے جہاں قیدی کے حقوق سے متعلق انہوں نے مختلف جو ہے وہ ترجیحات بیان کی ہیں اور ان کو انشور کیا ہے کہ ان کی صحت سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو بہتر انداز سے جو ہے وہ ڈیل ود کیا جائے، تو وہاں پہ انہوں نے ان کے وکلاء کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی اس بات سے روک دیا ہے کہ اس سے متعلق کوئی چیز وہ میڈیا سے یا یعنی عوامی سطح پہ یعنی اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ اس کا استعمال یا اس کو یوز نہ کریں۔ یہیں سے جو ہے یہ معاملہ خراب ہوا تھا۔ پہلے بھی ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا، لیکن پھر بعد میں میڈیا میں کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ جس کے اوپر جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ خراب ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جب بھی کبھی سینٹ میں بات ہوئی ہے یا قومی اسمبلی میں بات ہوئی ہے تو ہم اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ طریقہ کار عدالت ہی ہے، تو آپ عدالت سے رجوع کریں۔ لیکن یہ اس وقت بعض ان کے دوست جو ہے وہ برا مناتے تھے کہ جی آپ ہمیں جوڈیشری کی طرف کہتے ہیں، آپ اس کو سب جوڈیس کہتے ہیں، عدالتوں میں رکھا کیا ہے، عدالتوں کے پاس کیا ہے۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ بڑی بات خوشگوار محسوس ہوئی ہے کہ جب پی ٹی آئی کے تمام دوست جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا عدالت کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جب جس لیول پہ یہ فیصلہ ہوا ہے، گنجائش نہیں ہے نہ تو جیل اتھارٹیز کے پاس نہ انتظامیہ کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی بھی ڈائریکشن کو جو ہے وہ اوائڈ کریں، اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے فریق کے پاس بھی اب کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ ان یعنی میڈیا یا ان چیزوں کو اس طریقے سے استعمال کریں اور یہ نقطہ بھی بڑا اہم دوبارہ جو ہے وہ اس قسم کی یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے رانا صاحب کہ آج سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران حکومت کی طرف سے یعنی کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے مخالفت نہیں کی گئی عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی۔ ہاں بالکل، یہ درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں سپریم کورٹ نے تمام رپورٹس منگوائی تھیں۔ وہ رپورٹس جو ہیں وہ خود یہ بتا رہی تھی کہ ان کو جیل سے باہر علاج کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی اٹارنی صاحب نے یا حکومت نے بالکل صحیح جو ہے وہ موقف اختیار کیا، کیونکہ ان رپورٹس کو جب یہ پیش کیا گیا، کل سے وہ میڈیا میں بھی آ رہی تھیں، تو وہ رپورٹس بھی اپنے طور پہ یہ اظہار کر رہی تھیں کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں جو 1 اگست کی رپورٹ ہے، 1 اگست کی، اس میں یہ کہا گیا، میرے پاس دونوں رپورٹس انگریزی میں بھی ہیں لیکن اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ بانی پی ٹی آئی کو بلڈ پریشر بے قابو ہونے، دل کی تیز دھڑکن، سر درد اور بے چینی کی شکایات ہیں۔ انہوں نے ان علامات کی وجہ سے اہلیہ، خاندان اور ساتھیوں سے ملاقات کا نہ ہونا بتایا، اور انہوں نے پہلی رپورٹ کے مطابق نبض جو ہے وہ 50 فی منٹ ہے اور بلڈ پریشر 100/140 یہ ہے۔ اور جو 10 اگست کی رپورٹ ہے، 10 اگست کی رپورٹ میں کہا گیا جی بلڈ پریشر جو ہے وہ 80/140 ہے اور نبض جو ہے وہ 54 ہے۔ تو 1 اگست اور 10 اگست کی جو رپورٹس ہیں اس میں نبض اور بلڈ پریشر میں ہمیں کافی فرق نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو کہا گیا ہے کہ جو چیسٹ ہے بالکل ٹھیک ہے، ای سی جی نارمل ہے، اور ایکو جو ہے
سائٹ ای ٹو اے ریورسل چیمبرز نارمل, سینے میں کسی قسم کا درد نہیں, سر میں بھاری پن, دل کی دھڑکن تیز ہونے کی شکایت, سخت بے چینی, اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ انہیں اہلیہ اور دیگر اہل خانہ سے ملاقاتوں کی مسلسل ضرورت ہے اور اس سے ان کی بے چینی, ذہنی دباؤ اور بلڈ پریشر کنٹرول ہونے میں مدد ملے گی. اب جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو اس تحریک انصاف کے ایک رہنما جنید اکبر, جو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے, یہ بہت ضروری ہے آپ کو سنانا. لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف یا شفا انٹرنیشنل کی طرف نہ آئیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی عمل کی وجہ سے جس سے حکومت وقت کو بہانہ ملے. تو عامر ڈوگر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو جنید اکبر صاحب نے کہا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے, ہسپتال کے باہر کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا, کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا, اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب. سب سے پہلے تو آج سپریم کورٹ سے بہت اچھی خبر آئی ہے, اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور بالآخر جس کو کہتے ہیں نا, بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے کوئی 3 سالوں کے بعد عدالت عظمیٰ کی طرف سے عمران خان صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے. اور یہ ان رپورٹس کے نتیجے میں ملا ہے جو ابھی آپ نے پڑھ کر سنائیں. جب یہ رپورٹ آئیں, جیسے رانا صاحب نے بھی بتایا, تو بڑی قوم کے اندر اضطراب اور بے چینی تھی, اور ہمیں تو ایک تشویش ایک عرصہ دراز سے تھی کہ خان صاحب کی صحت کے اندر مسائل ہیں اور سیریس مسائل ہیں, خاص طور پہ ان کی آنکھ, اور سیم لائک ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی. تو آج میں کیونکہ ہیئرنگ میں موجود تھا, اور جہاں آپ نے وکلا کی بات کی, فیملی کی بات کی, وہاں جج صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا کہ پارٹی اور پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری بھی آپ لیں گے کہ وہ جو ہاسپٹل کی سینٹیٹی ہے اس کو خراب نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں باقی مریضوں کا بھی علاج ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر, میں کیونکہ روسٹم کے ساتھ کھڑا تھا, مجھے بطور گواہ بنایا عدالت کے سامنے کہ عامر ڈوگر میرے چیف وپ ہیں پارٹی کے, اور شاہد خٹک بیٹھے ہیں پارلیمانی لیڈر. ہم پارٹی کی طرف سے آپ کو یہ میک شور کرتے ہیں کہ ہم ہسپتال شفا انٹرنیشنل میں کوئی کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. اور آپ جائیں گے وہاں پہ یا نہیں جائیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں جائیں گے. اور میں آپ کے شو کی وساطت سے اپنے دیکھنے والوں کو, پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عہدیداران کو بھی یہ اپیل کروں گا کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے سپریم کورٹ سے کہ ہم نے ان کے فیصلے پہ من و عمل کرنا ہے, اور خان صاحب کی صحت کے معاملے کو ہم نے سیاسی نہیں بنانا, اور ہسپتال کی طرف نہیں جانا, ہسپتال کی طرف قطعاً نہیں جانا, کسی نے بھی نہیں جانا. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ کوارڈینیشن کریں گی ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ اور ڈاکٹر فیصل صاحب, اور باقی ہاسپٹل کے اپنا عملہ ہے. ہمارے لیے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں, عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں. ایگزیکٹلی میر صاحب, ہمارے لیے سب سے بڑا جو اولین ترجیح ہے اپنے قائد کی, اس قوم کے عظیم لیڈر عمران خان کی صحت اور زندگی اور ان کی سلامتی ہے. ٹھیک ہے, صحت زندگی ہے, سیاست تو پھر ہوتی رہے گی. چلیں آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. اس لیے ہم نے ہر صورت میں اس کو میک شور کرنا ہے کہ کوئی ایسا ایکسکیوز نہ آئے کہ جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے جو آج اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے, اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کہ ہمیں کوئی بدمزگی کا سامنا کرنا پڑے. اب ایک چھوٹا سا سوال کہ پچھلے دنوں آپ کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ایک ملاقات ہوئی, پھر آپ کی رانا صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, تو یہ جو ملاقاتیں ہیں آپ کی, ان کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں حکومت اور آپ کی پارٹی کے درمیان کوئی باقاعدہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو شروع سے مذاکرات کا حامی ہوں, اور آن دی فلور میں نے ہمیشہ کہا ہے. پچھلے ہفتے جو اسپیکر صاحب کے چیمبر میں میری اور میرے ساتھ میرے کاؤنٹر پارٹ طارق فضل چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی, اس میں مذاکرات کے حوالے سے بالکل بات ہوئی, اور اس میں ہمیں ہمیشہ سے تائید اور حمایت رانا ثناء اللہ صاحب کی حاصل رہی ہے. اور ہم آنے والے دنوں میں بھی کوشش کریں گے کہ یہ جو سیاسی تناؤ ہے یہ کم ہو, اور پارلیمنٹ اور تمام ادارے مضبوط ہوں, اور کوئی راستہ نکلے عمران خان صاحب کے لیے, اور بالخصوص ان اسیران کے لیے جن کا 4تھا سال شروع ہو گیا ہے, جو جیل میں ناحق قید ہیں.
اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کریں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, تو میں تو یہی چاہوں گا کہ سیاسی عمل کے ذریعے آگے چلا جائے. اچھا, اور میں اس کا حامی ہوں.